پہلے ہمیں یہ کوشچن بتائیے کہ یہ جو فزیوتھراپی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ فزیوتھراپی اصل میں ایک جدید طریقہ علاج ہے جس میں ہم پیشنٹ کو مختلف مشینوں اور ورزشوں کے تھرو اس کی درد کو کنٹرول کرتے ہیں. ہندوستان کے اندر لوگ فزیوتھراپی کو کس نظر انداز سے دیکھتے ہیں؟ ایک تو بہت ذرا بھی تھا کہ اس کو مساج وغیرہ یا مالش کے طور پہ لیا جاتا تھا، لیکن حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. فزیوتھراپی ایک پراپر ایک ایویڈنس بیسڈ سائنسی طریقہ علاج ہے. فزیوتھراپی صرف بوڑھے لوگوں کے لیے ہوتی ہے یا نوجوان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ بوڑھوں کے لیے نہیں ہے بلکہ نوجوان ہر عمر کے حصے. نوجوانوں میں کمر درد اتنا عام کیوں ہو گیا ہے، اس کے بارے میں بتائیے. سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ ہماری فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونا. کل نصاب یعنی یہ جو شائٹیکا پین ہے یہ کیا ہوتی ہے اور لوگ اسے کیسے پہچان سکتے ہیں شائٹیکا پین کو؟ اس کے موٹوں سے نیچے جو ٹانگ ہے ان دونوں طرف اس کی مین برانچ جس کو شیٹک نرو بولتے ہیں. شیٹک نرو کے اوپر جب دباؤ آ جاتا ہے اس کو اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے نس دبی گئی ہے. یہ جو فیمیل میں کمر کی درد اور جوڑوں کی درد دیکھی گئی ہے یہ مردوں کی نسبت زیادہ ہے، اور یہ کیوں ہے زیادہ، یہ بتائیے. جی فیمیلز میں مردوں کی نسبت جو درد ہے جوائنٹس پین ہے اور کمر درد ہے اور گردن اور کندھوں کے درمیان پٹھوں میں کھچاؤ کی جو درد ہے نا وہ جو 40% وجہ یہ ہے. ایک تو اوور ویٹ، دوسرا ہارمونل امبیلنس، اور تیسرا پیریڈس کی وجہ سے جو ہے نا وہ آئرن ڈیفیشنسی اور ساتھ میں کیلشیم اور وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے فیمیلز میں بنسبت مردوں میں درد زیادہ ہوتی ہے. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پیشنٹ فالج کا شکار ہوتا ہے. فالج کیا ہے اور کیا فزیوتھراپی میں اس کا کردار کیا ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے. فالج دماغ کے پٹھوں کی کمزوری ہے. فالج ایک دماغی بیماری ہے جس میں دماغ کی نالی کے اندر یا تو کلاٹ بن جاتا ہے جو اس کی بلوکیج کا باعث بنتا ہے، یا نس پھٹ جاتی ہے ڈیو ٹو ہائی بلڈ پریشر. السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو میڈ ٹاک ود ارسلان. میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان مقصود. آج ہم ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. آج کا ہمارا جو پوڈ کاسٹ کا عنوان ہے وہ ہے فزیوتھراپی کے اوپر. اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہے ماہر فزیوتھراپسٹ ڈاکٹر ابو بکر صاحب. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ہیلتھ پلیٹ فارم پر میڈ ٹاک ود ارسلان پہ. تو ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ہمیں یہ کویشچن بتائیے کہ یہ جو فزیوتھراپی ہے یہ کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں بتائیے. جی فزیوتھراپی اصل میں ایک جدید طریقہ علاج ہے جس میں ہم پیشنٹ کو مختلف مشینوں اور ورزشوں کے تھرو اس کی درد کو کنٹرول کرتے ہیں، جس میں ہڈی پٹھوں کے جوڑوں کے درد کے مسائل، کمر درد، گھٹنوں کے درد اور وہ والے مسائل جو میڈیسن کھا سے درد کنٹرول نہیں ہو رہی، ہم ان کو اس کی درد کو جدید مشینوں اور ایکسرسائز کے تھرو ٹریٹ کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب سیکنڈ کویشچن یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر لوگ فزیوتھراپی کو کس نظر انداز سے دیکھتے ہیں، یہ بتائیے. جی فزیوتھراپی کو اصل میں پہلے تو ایک تو بہت ذرا بھی تھا کہ اس کو مساج وغیرہ یا مالش کے طور پہ لیا جاتا تھا، لیکن حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. فزیوتھراپی ایک پراپر ایک ایویڈنس بیسڈ سائنسی طریقہ علاج ہے جس کو ہم پیشنٹس کی کنڈیشن کے اکارڈنگلی ٹریٹ کرتے ہیں، نہ کہ مالش. بلکہ مالش تو آلریڈی جو ہے نا وہ اس میں الٹا نقصان دیتی ہے، پٹھوں کو کمزور کر دیتی ہے. تو اب تو الحمدللہ یہ ہے کہ تھرو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور جیسے جیسے اس میں نیو جدت آتی جا رہی ہے، ڈاکٹرز آ رہے ہیں اور وہ اویئر کر رہے ہیں لوگوں کو. الحمدللہ اب یہ کافی اس میں اویئرنیس آنا شروع ہو گئی ہے لوگوں کو، اور لوگ ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ خود اس کو اس طریقہ علاج کو اپنا بھی رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا فزیوتھراپی صرف بوڑھے لوگوں کے لیے ہوتی ہے یا نوجوان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ بوڑھوں کے لیے نہیں ہے بلکہ نوجوان ہر عمر کے حصے میں جو ہے نا ظاہر سی بات ہے درد تو ہو سکتی ہے. جیسے بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں. ہمارے پاس آئے روز چھوٹے بچے سے لے کے 18 19 سال 20 سال کے لڑکے اور لڑکیاں اور مرد عورت بوڑھے ہر جوان عمر کے لوگ جو ہے نا وہ ہمارے پاس رپورٹ ہوتے ہیں دردوں کے ساتھ، کمر درد کے ساتھ. تو یہ ہر عمر کے لوگوں کے لیے نا فزیوتھراپی. جی ڈاکٹر صاحب آج کل کے نوجوانوں میں کمر درد اتنا عام کیوں ہو گیا ہے، اس کے بارے میں بتائیے. سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ ہماری فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونا. ہمارا کمفرٹ زون بہت زیادہ ہو گیا ہے، موبائل کا استعمال اور ہماری ایکٹیویٹیز نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ نوجوانوں میں اسپیشلی ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پہ 18 سال 22 سال کے لڑکے ڈسک سلپ کے ساتھ کمر درد، شدید درد اور شیٹیکا جیسے پیشنٹ کے جو ہے نا وہ پرابلم کے ساتھ ہمارے پاس پیشنٹ رپورٹ ہوتا ہے. اچھا تو ڈاکٹر صاحب غلط طریقے سے بیٹھنے اور موبائل یا لیپ ٹاپ کے زیادہ استعمال سے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، یہ بتائیے. موبائل کا غلط استعمال کرنا جیسے استعمال لیپ ٹاپ کا استعمال کرنا، جیسے بینکرز ہیں انہوں نے زیادہ دیر کمپیوٹر پر ورک کرنا ہے تو اس کی سب سے زیادہ جو گردن کا جھکاؤ آتا ہے اور موبائل ویسا یوز کرنا ہے تو گردن ہم نے یوں نیچے بینڈ کرنی ہے تو ہمارے سر اور چہرے کا نا ایک وزن ہے وہ سارا ہمارے گردن کے پٹھوں کے اوپر
آنا شروع ہوتا ہے اور وہ گردن کے پٹھوں کا کھنچاؤ کا باعث بنتا ہے. ایسے ہی جو کمپیوٹر ورکرز ہیں, لیپ ٹاپ ورک کرتے ہیں, وہ ایسا ایسا ورک کرتے کرتے یوں جھکنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے گردن اور کندھوں کے پٹھوں کا کھنچاؤ کا جو ہے نا شکار ہو دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو کمر درد, گردن درد اور گردن کے مہروں کے مسائل بھی آہستہ آہستہ جو ہے نا آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ لوگ جو آفس یا کہیں دکان پر بیٹھے رہتے ہیں زیادہ لمبے وقت تک, تو ان کو اپنی روٹین میں کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے, یہ ذرا بتائیے. جتنے بھی لوگ ہیں جن کا زیادہ پرولونگ سٹنگ کا کام ہے, آئدر ڈرائیونگ کرنی ہے یا آفس ورک ہے, تو اس میں سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ہر آدھے گھنٹے بعد وہ اپنی پوزیشن چینج کریں, کیونکہ زیادہ دیر بیٹھے رہنے کی وجہ سے نا پٹھوں کا کھنچاؤ اور اپنی ہی باڈی کا ہمارے موروں کے اوپر ایک لوڈنگ افیکٹ آتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے کمر کے مورے اور پٹھوں کا کھنچاؤ بننا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے چاہیے کہ اپنی پوسچر کے اوپر ورک کریں, اپنے آپ کو زیادہ دیر بیٹھنے سے بچائیں اور اپنے کمر درد سے بچیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا ارک النساء یعنی یہ جو شائٹیکا پین ہے یہ کیا ہوتی ہے اور لوگ اسے کیسے پہچان سکتے ہیں شائٹیکا پین کو, اس کے بارے میں ذرا بتائیے. جی اچھا, کمر درد کے علاوہ جو جتنے بھی پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں نا, اکثر ٹانگ میں درد جو ہے نا وہ بہت شدید آتی ہے, کمر سے نیچے ٹانگ میں. اصل پرابلم ہوتی ہے کہ جو کمر کے مورے ہیں نا وہاں سے حرام مغز نکل رہا ہے, اور کمر کے موروں سے نیچے جو ٹانگ ہے ان دونوں طرف اس کی مین برانچ جس کو شیٹک نرو بولتے ہیں. جی جی شیٹک نرو کے اوپر جب دباؤ آ جاتا ہے, جس کو اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے نس دبی گئی ہے, تو نس کے اوپر جب دباؤ آ جاتا ہے, وہ چاہے پٹھے کے کھنچاؤ کی وجہ سے آ جائے, ڈسک کے کمپریشن یا ڈسک کے کھسکنے کی وجہ سے آ جائے, اور وہ نس کے دباؤ کی وجہ سے جو ٹانگ نیچے تک جو ہے نا وہ درد آنا شروع ہوتی ہے. پیشنٹ جو ہمارے پاس کمپلین کرتے ہیں کہ ہماری ٹانگ میں شدید درد ہو رہی ہے, یہ گھٹنے سے نیچے لوور لیگ یعنی کہ پنی میں شدید درد, سنپن درد, جھنجھناہٹ, جلن اور چلنے میں بہت زیادہ پرابلم آتی ہے, اس کو شائٹیکا یا ارک نساء یا پنجابی میں ری کی درد بولتے ہیں. جی 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 ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا فروزن شولڈر جو ہے یہ کیا ہے اور یہ کن لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے فروزن شولڈر, اس کے بارے میں بتائیے. فروزن شولڈر کو ظاہر سی بات ہے انگلش کا ورڈ ہے, اس کو اردو میں اگر ترجمہ کرو تو کندھا جام, یعنی کہ کندھے کی موومنٹ کی جو حرکت کی بحالی ہے وہ کم ہو جانا, کندھے کی بھی پراپر جو موومنٹ ہے 360, ایک تو کمپلیکس جوائنٹ ہے 360 یہ موو کرتا ہے, لیکن کندھے جام میں کیا ہوتا ہے, کندھے کی موومنٹ جب پیشنٹ کرتا ہے تو کندھا موو کرتے ہوئے شدید درد کا شکایت کرتا ہے, اور یہ زیادہ تر ڈائبیٹک پیشنٹس میں یا 40 سال کی عمر کے زیادہ جو لوگ ہیں ان میں زیادہ کمپلین ہوتی ہے. ڈائبیٹک پیشنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو شوگر جیسے زیادہ ہوتی ہے, تو شوگر جو ہوتی ہے جوائنٹ کے اندر جو ہمارا ایک کیپسول لیگامنٹس ہیں ان کو اسٹف کرنا شروع کر دیتا ہے, اس میں ڈیپوزیشن ہو کے اس کی اسٹفنس بڑھاتی ہے اور وہ اس کو اسٹف کر کے جام کر دیتی ہے, اس کو کہتے ہیں کندھا جام. جی ڈاکٹر صاحب ایک اکثر ہمارے جو پیشنٹ ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی او پی ڈی میں آتے ہوں گے اور شکایت کرتے ہوں گے ہیل پین یعنی ایری کا جو درد ہے یہ کیا ہے, اور فزیو تھراپی میں کیا اس کا علاج ممکن ہے یا نہیں, اس کے بارے میں بتائیے. ایری کا درد سب سے زیادہ تو فیمیلز اور میل دونوں میں ہے, یہ نہیں کہ خالی میل میں, لیکن فیمیلز میں زیادہ اس وجہ سے ایک تو اوور ویٹ اور کچن میں زیادہ دیر کھڑے رہ کے کام کرنا, اور اس کی جو مین کمپلین ہے ہمارا فٹ ویئر جو فلیٹ شوز ہیں اور سول لائٹ ہے اور وزنی شوز ہیں. جب فیمیلز نے یا کوئی میل ہے انہوں نے زیادہ دیر کھڑے ہو کے کام کرنا ہے, یا جن کا چلنے کا کام ہے, یا جیسے سیکورٹی گارڈز ہیں انہوں نے زیادہ دیر کھڑے رہنا ہے, تو ویٹ ہمارا ظاہر بات ہے فٹ ہے, فٹ کے اوپر سارا ویٹ پڑنا ہے, مین جوائنٹ جنہوں نے ویٹ بیک کرنا ہے, تو اس کی جو پاؤں کے نیچے ایک فیشیا ہوتا ہے, پٹھا ہوتا ہے جس کو پلانٹر فیشیا بولتا ہے, تو کھنچاؤ اس پر دباؤ کی وجہ سے اس کے اندر سویلنگ آ جاتی ہے جس کو بولتے ہیں پلانٹر فیشیائٹس یا ایڈی کا درد. تو یہ ہے کہ جو آپ نے دوسرا سوال کیا ہے کہ آپ کی فزیو تھراپی میں کیا علاج ہے. فزیو تھراپی خالی درد کنٹرول نہیں کرتا, ہم نے پیشنٹ کی درد کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کی لائف اسٹائل ماڈیفکیشن اور دوبارہ درد ہونے سے بچانا ہے. اب اس میں جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ فٹ ویئر اور فٹ جو ہے نا وہ شوز جو ہے نا وہ بہت میٹر کرتا ہے ایڈی کے درد میں. تو سب سے پہلی پریکاشن تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا فٹ ویئر یعنی کہ شوز جو ہے نا اس کو چینج کرنا ہے, لائٹ سول نرم سول والا اور لائٹ ویٹ شوز پہننا ہے, اور اس کے بعد ہم نے ڈفرینٹ موڈیلٹیز کے تھرو اس کی پین مینیج کرنی ہے, سویلنگ کو کم کرنا ہے, اور ایکسرسائزز کے تھرو اس مسل کی جو اسٹرینتھنگ ہے نا اس کو بحال کرنا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے اس کی ماڈیفکیشن کرنی ہے کہ زیادہ دیر کھڑے نہیں ہونا, لائف اسٹائل ماڈیفکیشن میں زیادہ دیر کھڑے نہیں ہونا, اپنی ہارٹ تھوڑے سے ٹائم کے بعد بیٹھ جائیں, اور کچھ ایکسرسائزز ہم اس کو بتاتے ہیں پیشنٹ کو, اور وہ الحمدللہ کور کر جاتے ہیں ہمارے پاس. جی ڈاکٹر صاحب بہت اچھی آپ نے اس کی علاج بھی بتایا اور اس مت کے بارے میں بتایا. اس کے اوپر اب بات کرتے ہیں کہ جو اسپورٹس انجریز ہوتی ہیں اس میں فزیو تھراپی کتنی اہم ہے, یہ ذرا بتائیے. اسپورٹس انجریز میں جیسے ہمارے ایریا میں زیادہ فٹ بال کھیلا جاتا ہے, اور والی بال بھی یہ بارڈر ایریا میں بہت زیادہ کھیلا جاتا ہے, تو جتنے بھی فٹ بال پلیئر ہیں اس میں زیادہ تر
70% ACL इंजरी, ट्विस्ट इंजरी की वजह से ना ACL इंजरी आती है, लिगामेंटस इंजरीज आती हैं। तो स्पोर्ट्स इंजरीज में फिजियोथेरेपी का मेन जो रोल है वो ये है कि हमने एथलीट जो स्पोर्ट्समैन है हमने उनको आगाह करना है कि आपने कैसे अपनी इंजरी से बचना है। और लेट्स सपोज अगर इंजरी हो भी जाती है तो हमने डायरेक्ट उनकी लिगामेंट्स की स्ट्रेंथनिंग के ऊपर, क्योंकि लिगामेंट्स और मसल्स ने ही हमारे जॉइंट को जो है ना वो अपनी जगह स्टेबल किया हुआ है, स्ट्रेंथन किया हुआ है। जब उसकी स्ट्रेंथनिंग कम होगी, एथलीट जो है ना अपने मसल की स्ट्रेंथनिंग, जॉइंट की स्ट्रेंथनिंग के ऊपर काम नहीं करेगा, तो वो जैसे आसपास उसने खेलना है, लेफ्ट राइट मूव करना है, तो ट्विस्ट इंजरी जब ट्विस्टिंग की वजह से जब होगी तो ट्विस्ट इंजरी लिगामेंट की इंजरी जो है ना वो बनाती है। तो उसमें फिजियोथेरेपी का जो मेन रोल है कि हमने स्पेशली जॉइंट्स की, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग, लिगामेंट्स की स्ट्रेंथनिंग के ऊपर काम करना होता है। और जो मेन काम है हमने पेशेंट को अवेयर करना है किस तरह आपने इंजरी से बचना है और दोबारा किस तरह आपने स्पोर्ट्स की तरफ जो है ना वो दोबारा एंटर होना है। जी नाजरीन, ये जो मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ डॉक्टर साहब के साथ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और हमारे नाजरीन का ये कमेंट्स में भी ये सवाल था, तो आज हम डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछेंगे। डॉक्टर साहब, ये मुझे आजकल ये समझ ले हर घर के अंदर और बहुत सी आपकी OPD के अंदर भी आकर फीमेल्स जो हैं वो शिकायत करती होंगी कि उनको कमर की दर्द रहती है अक्सर और जॉइंट्स पेन यानी जोड़ों की दर्द रहती है। और डॉक्टर साहब, ये जो फीमेल में कमर की दर्द और जोड़ों की दर्द देखी गई है, ये मर्दों की निस्बत ज़्यादा है, और ये क्यों है ज़्यादा, ये बताइए जी। फीमेल्स में मर्दों की निस्बत जो दर्द है, जॉइंट्स पेन है और कमर दर्द है और गर्दन और कंधों के दरमियान पट्टों में खिंचाव की जो दर्द है ना वो उसकी जो चांदी की वजह है ये है, एक तो ओवरवेट, दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस और तीसरा पीरियड्स की वजह से जो है ना वो उनको आयरन डेफिशिएंसी और क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा प्रेगनेंसी की वजह से फीमेल्स में क्या होता है कि उनके जो है ना वो लेग्जिटी, जॉइंट्स की लेग्जिटी यानी कि लचक ज़्यादा हो जाती है और उस वजह से उनकी कमर दर्द, गर्दन के पट्टों का खिंचाव और आयरन, दूसरा मैं बात कर रहा था आयरन डेफिशिएंसी और साथ में कैल्शियम और विटामिन D की डेफिशिएंसी की वजह से फीमेल्स में बनिस्बत मर्दों में दर्द ज़्यादा होती है। और उनका एक जो डेली रूटीन में ज़्यादातर खड़े होकर किचन में घंटों काम करना, झुक के काम करना, ये सारी वजूहत गर्दन दर्द, कमर दर्द और पट्टों के खिंचाव का जो है वो बायस बनती है। चलो डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि फालिज के मरीज़ों में फिजियोथेरापी का क्या किरदार है? क्या फिजियोथेरापी से फालिज के मरीज़ में बहाली आ सकती है? जैसे मैंने पहले बताया कि फालिज जो होता है वो दिमागी बीमारी है और दिमाग का वो हिस्सा जब कंट्रोल करना छोड़ देता है तो हमारे मसल्स या वो वाला साइड कंट्रोल करना, काम करना छोड़ जाती है। अब पेशेंट की शुरू के दिनों में जो होता है वो बिल्कुल बाजू ढीला ढाला होता है, लचकदार होता है, हरकत बिल्कुल नहीं होती, जैसे नरम सा हो जाता है, ये होता है अर्ली स्टेज में। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब मूवमेंट नहीं होती तो मसल स्टिफनेस होना शुरू होती है, जॉइंट टेढ़ा हो जाता है, जैसे अक्सर होता है यूं पेशेंट जो है ना वो इस तरह आ रहे होते हैं। जी बिल्कुल। तो फिजियोथेरेपी में हमने क्या करना होता है कि पेशेंट के पट्टों के खिंचाव, अकड़ाहट को कम करना है। उसकी बहाली में हमने डिफरेंट मूवमेंट्स, एक्सरसाइजेज और इक्विपमेंट्स जैसे इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशंस हमारे डिवाइसेज हैं, उसके थ्रू हमने पेशेंट की जो है ना वो बाजू और टांग वो ये मुतासर हिस्से की जो है ना वो पट्टों की बहाली के ऊपर काम करना होता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये मुझे क्वेश्चन ज़रा बताइएगा कि अक्सर ये मिथ आम है हमारे माशरे में, ये हमारे जो नीम हकीम हैं और या जो डिस्पेंसर तबके हैं, ये अक्सर कहते हैं कि जो फालिज के मरीज़ हैं उनका मालिश की जाए। तो क्या ये फालिज में मालिश का क्या ताल्लुक़ है? इसके बारे में बताइएगा कि क्या फालिज के मरीज़ को मालिश करवानी चाहिए, ये ज़रा बताइए। जैसे मैंने पहले बताया कि फालिज दिमागी बीमारी है या पट्ठों का बीमारी नहीं है, असाबी बीमारी नहीं है, ये दिमागी बीमारी है। अब हम पट्ठों को डायरेक्टली मसाज कर करके हम अगर करने की कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मालिश जब करेंगे तो मसल्स ऑलरेडी वीक हो चुका है, अपना काम करना छोड़ चुका है, डेड हो चुका है। जब मालिश करेंगे तो उल्टा मसल्स जो है ना वो अंदर से मसला जाएगा। जब मालिश करनी है, रगड़ा लगाना है तो मसल अंदर से डैमेज हो जाता है, उसकी मज़ीद अकड़ाहट बढ़ती है और स्ट्रेंथ कम होती है, फिर उसकी रिकवरी के चांसेस भी थोड़े से कम हो जाते हैं और एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ती है। टाइम टेकिंग रिकवरी जो है ना वो स्लो हो जाती है, टाइम ज़्यादा लेता है पेशेंट रिकवर होने में। जी डॉक्टर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइएगा, अपनी पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एक आम इंसान को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कितनी देर तक एक्सरसाइज या वर्जिश करनी चाहिए, ये ज़रा बताइएगा मुझे एक्सरसाइज के बारे में। नॉर्मल इंसान को फिट रहने के लिए ना जो सबसे बेहतर ये है कि एक 30 मिनट की वॉक मॉर्निंग में कर ले, इवनिंग में कर ले, रोज़ाना की बुनियाद पे करनी चाहिए। उससे उसकी जो है ना एक नॉर्मल रिस्पायरेटरी सिस्टम बेहतर रहेगा, ब्लड प्रेशर के मसाइल से बेहतर रहेगा। और तीसरा अगर उससे ये है कि अगर
روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی ایک ایسی ایکٹیویٹی کر لے کہ جس میں اس کو سانس پھولے, سانس چڑھے, یا کوئی تیزی سے سیڑھیاں چڑھ دے, یا کوئی بال لے لے, فٹ بال لے لے, اس کو تیزی سے نیچے اوپر نیچے پھینکے, یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر لے صرف 5 منٹ کی ٹائم کے طور پہ کہ وہ اس کا سانس پھولے. اس سے اس کو یہ فائدہ ہوگا, اس کی ہارٹ کے پرابلم جو ہے نا وہ اس سے بچا رہے گا, اور اوور آل دا باڈی اس کی جو ہے نا وہ فٹ رہے گی, مسل کی اسٹرینتھنگ نارمل رہے گی, جوائنٹس کی اسٹفنس سے وہ بچا رہے گا. جی ڈاکٹر صاحب نیکسٹ کویشچن یہ بتائیے گا کہ کیا ہر قسم کے جسمانی درد میں ورزش ضروری ہے, اس کو کرنا ورزش کو, یہ بتائیے جی. یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ہر درد میں ہر طرح مطلب ورزش نہیں ضروری. جیسے کمر درد کی اگر مثال لیں تو کمر درد 3-4 طرح کی ہوتی ہے. ایک کمر درد وہ ہوتی ہے جس کو پیشنٹ ہمارے پاس آتے کہتے ہیں کہ ہم ریسٹ کرتے ہیں تو ہمیں درد ہوتی ہے, لیکن جب چلتے ہیں تو درد نہیں ہوتی. اچھا, دوسری جو کمر درد ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ چلنے سے ان کو درد زیادہ ہوتی ہے, بیٹھنے سے کم ہوتی ہے. اور تیسری درد وہ ہوتی ہے جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی ارکے نساء والی, جو کمر سے ٹانگ کے نیچے حصے تک پاؤں تک درد جاتی ہے. اور اکثر جو پیشنٹس ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آنے سے پہلے سوشل میڈیا کے اوپر اپنی کمر درد یا کوئی بھی درد ہے اس کو سرچ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کی ورزشیں کیا ہیں. ہر درد میں ایکسرسائز ضروری نہیں ہے کہ آپ کمر درد کی ورزش ہے نیٹ سے دیکھ لیں تو اس کو فالو کریں تو آپ کا درد ٹھیک نہیں ہوگی. ہر پیشنٹ ہر درد اس کی مختلف ہوتی ہے, اور اس کی درد کے اکارڈنگلی ہم اس کی اسیسمنٹ کرنے کے بعد اس کو ایکسرسائز پرسکرائب کرتے ہیں اور ایک کنٹرولڈ ایکسرسائز ٹریٹمنٹ پلان دیتے ہیں تاکہ اس کی ریکوری زیادہ اچھے سے آئے, نہ کہ وہ اپنی ڈفرینٹ پلیٹ فارم کے تھرو نیٹ سوشل میڈیا کے تھرو اپنی ایکسرسائز دیکھے اور اس کو فالو کرے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر درد کے اکارڈنگلی جس طرح مرضی ایکسرسائز کرے. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھا آنسر دیا. ڈاکٹر صاحب نیکسٹ کویشچن مجھے یہ بتائیے گا کہ لوگوں کو کب کسی فزیو تھراپسٹ یا کسی ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنی چاہیے, یہ ذرا بتائیے گا. جتنے بھی دردوں والے پیشنٹ اسپیشلی پٹھوں کے کھچاؤ, جوائنٹس والے, پین والے, جو میڈیسن کھا کے تھک چکے ہیں, میڈیسن سے بھی فرق نہیں پڑ رہا ہے, وقتی طور پہ آرام آ رہا ہے, تو ان کو بہتر ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے فزیو تھراپسٹ کے پاس, قریبی اچھے فزیو تھراپسٹ کے پاس جائیں اور اپنی بیماری کے بارے میں ان سے کوشچنس کریں اور ان اپنی بیماری کے بارے میں پوچھیں کہ ہمیں مسئلہ کیا ہے. خالی ٹریٹمنٹ کرنا یا میڈیسن کھا کے درد کنٹرول کرنا پرابلم کا حل نہیں ہے. مسئلے کا مین روٹ کاز کو سمجھنا تاکہ دوبارہ اس کو مسئلہ نہ ہو, یہ آپ کو فزیو تھراپسٹ بتائے گا. جی ڈاکٹر صاحب اب آپ آخر میں ناظرین کے لیے آپ کا سب سے اہم ہیلتھ میسیج کیا ہے, کیا میسیج دینا چاہیں گے ہماری نوجوان نسل کو؟ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کے لیے ایک سمپل سا میسیج ہے کہ اپنی گردن, کمر درد اور چھوٹی موٹی جتنی بھی درد ہیں اس کو اگنور نہ کریں. اور جو بھی جتنے بھی پین والے درد والے مسائل ہیں اس کی سب سے جو ایک ہی روٹ کاز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا پوسچر, آپ اس کے اوپر کام کریں, اپنے پوسچر کو ٹھیک رکھیں. چند بیسک ایکسرسائزیں آپ جو اپنے فزیو تھراپسٹ سے پوچھیں گے وہ آپ فالو کرتے رہیں اور اپنے پوسچر کے اوپر کام کرتے رہیں, آپ کو تھرو آؤٹ دا لائف درد نہیں ہوگی. تو سمپل سی بات ہے کہ اپنے پوسچر کو ٹھیک رکھیں, اپنی مسل کی اسٹرینتھنگ کے اوپر کام کریں اور آپ انشاءاللہ پین فری لائف گزاریں. اچھا ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی آپ سے علاج کے لیے رابطہ کرنا چاہے تو آپ کے کلینکس میں کون کون سی جدید جو فیسلٹیز ہیں, سہولتیں ہیں, وہ کون سی موجود ہیں, یہ ذرا بتائیے گا. جو فزیو تھراپی ہمارا کلینک ہے, ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پورے ڈسٹرکٹ ناروال میں جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا یہ فرسٹ کلینک تھا, اور ظفروال میں ابھی تک فرسٹ کلینک ہے. اور ایک پراپر جو سیٹ اپ ہے وہ ہمارا کلینک ہے جس میں ہم کمر درد, گردن درد, فالج کے پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ, معذور بچے ہم ان کا علاج کر رہے ہیں. اور ان کے لیے پراپر ہمارے پاس ایڈوانس ٹریٹمنٹ پروٹوکول کے لیے جو مشینیں ہیں وہ اویلیبل ہیں, اور ان کے لیے ہمارا ایک پراپر انوائرمنٹ ہے, نہ کہ چھوٹے چھوٹے کیبنز نہیں ہیں. ایک پراپر ہمارا 5 سے 6 بیڈ کا ایک ٹریٹمنٹ ایریا ہے. اس کے علاوہ ایکسرسائز روم ہمارا علیحدہ ہے. اور جو ہمارا کلینک ہے وہ THQ ہاسپٹل ظفروال سے سیالکوٹ روڈ کے اوپر جو THQ ہاسپٹل ہے اس کے بالکل اپوزٹ جو ہے نا ہمارا کلینک ہے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے آج کی پوڈ کاسٹ میں بہت ہی قیمتی معلومات دی. تو ناظرین اگر آپ کو یہ ہماری آج کی پوڈ کاسٹ اچھی لگی ہو تو ہمارے ہیلتھ پلیٹ فارم میڈ ٹاک ود ارسلان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک, کمنٹ اور ویڈیو کو لوگوں تک آگے یہ پہنچائیں تاکہ لوگ اس سے مستفید اس سے حاصل کر سکیں, اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. بہت شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.